بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس کی زندگی میں بہت سارے امتحان آئے تھے۔ اپنی پچھلی زندگی کو سوچتے ہوئے کبھی کبھی وہ اداس ہو جایا کرتی تھی۔ ماں باپ اسے بہت چھوٹی سی عمر میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ماموں نے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ بھی کہاں تک ساتھ نبھاتے۔ آخر بیوی اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو بھی تو انہوں نے دیکھنا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے اس کی کوشش یہی تھی کہ وہ ماموں پر کبھی بھی بوجھ نہ بنے، اور اپنی حیثیت تو اس گھر میں وہ ہمیشہ سے ہی جانتی تھی۔ امی اٹھتے بیٹھتے اسے یاد دلاتی رہتی تھی کہ وہ یتیم ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آئمہ اور زائمہ کو ماموں کے ساتھ ان سے فرمائشیں کرتے دیکھ اسے اکثر اپنے باپ کی یاد آتی تھی۔ کاش اس کا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی فرمائش کرتی، سب کچھ کرتی، لیکن اس سے اس کی خوشی بہت پہلے ہی دور ہو گئی تھی۔ لیکن اسے یقین تھا اس کی آنے والی زندگی اس کی ساری خوشیاں لے کر واپس آئے گی۔ اس کی ساس اور سسر جی جیسے بھی ہوں گے، وہ انہیں والدین کا رتبہ دے گی، ان کا احترام کرے گی، ہمیشہ انہیں عزت دے گی، محبت دے گی۔ وہ اپنی طرف سے ان کے احترام میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونے دے گی۔ اسے یقین تھا جو والدین اس سے اتنے سال پہلے بچھڑ گئے تھے وہ اسے واپس مل جائیں گے۔ وہ اس کا ہونے والا شوہر کے ساتھ کیسا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس کے دل میں اچھی امید تھی، وہ جیسا بھی ہوگا وہ اسے قبول کرے گی، پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ رشتے کو نبھائے گی، اور اسے یقین تھا کہ اس کی آنے والی زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ اب تو بشرا بھی اکثر آ جایا کرتی تھی۔ وہ گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھی اس کے ہونے والے شوہر کے بارے میں باتیں کرتی تھی، اس پر وہ صرف شرماتے ہوئے اسے سنتی رہتی تھی۔ اس نے ماموں اور ممانی سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، اتنا تک نہ پوچھا تھا کہ لڑکے کا نام کیا ہے، لڑکا کیا کرتا ہے، بس وہ بالکل خاموش تھی، اور اس کی اسی بات پر بشرا چڑھتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ کم از کم اس کا نام تو پوچھ لیتی، کہ مہندی والے ہاتھوں پر اس کا نام ہی نہیں ہوگا۔ اب اس کا نام لکھوائیں گے مہندی پر، اب کچھ نہیں تو صرف نام کا پہلا لفظ ہی پوچھ لو، مہندی بھی تو لگوانی ہے۔ وہ اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ سنو، اگر تمہیں شرم آ رہی ہے تو میں پوچھ لیتی ہوں، بھائی کل رات مہندی ہے، کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا، ورنہ مہندی تم چپ کرو گی یا مار کھاؤ گی؟ مجھ سے تنگ آ کر وہ اسے کہنے لگی، جس پر بشرا کھلکھلائی، میڈم یہ غصہ کسی اور کو دکھانا، ہم تو مہندی پر نام لکھ کر ہی دم لیں گے، میں خود ہی پوچھ کے آتی ہوں۔ وہ اسے کہتی وہاں سے بھاگ گئی، وہ سوائے مسکرانے کے اور کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ آخر آج جمعہ بھی آ گیا تھا، اور اس کے نکاح کی رسم کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والی تھی، تھوڑی دیر میں وہ ہمیشہ کے لیے کسی کی ہو جانے والی تھی، ایک ایسے شخص کی جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ کیسا تھا، کون تھا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، پتہ تھا تو صرف اتنا کہ اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ بہت بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ لاکھوں کا سامان لیے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ یہ لوگ ملازم ہیں، تو خود کیسا ہوگا۔ بشرا اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، لیکن وہ بنا کچھ بولے نظریں جھکا گئی۔ مہمانوں کو بیٹھک میں بٹھا دیا گیا تھا، زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، گھر کے 3 لوگوں کے علاوہ صرف ملازم ہی تھے جو نکاح میں شامل ہوئے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے مطابق ان کا خاندان اور برادری بہت بڑا تھا، جنہیں وہ نکاح کے بعد اپنے ایک ہوٹل میں انوائٹ کر چکے تھے۔ نکاح کے بعد رخصتی بھی آج ہی ہونی تھی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ساری رسمیں کسی ہال یا ہوٹل میں کریں گے، لیکن ماموں جان نے کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتے ہیں، جس پر کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن بڑے شاہ صاحب کا موڈ ضرور خراب ہوا تھا، جس پر انہوں نے بس اتنا ہی کہہ دیا تھا کہ نکاح کی رسم ادا کر کے وہ اپنی بہو کو اپنے ساتھ اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق کسی جگہ پر لے جائیں گے، اور باقی کی رسمیں وہی ہوں گی۔ ان کی طرف سے آنے والے تمام مہمان اس وقت اس ہوٹل میں موجود تھے، جبکہ وہ نکاح کے بعد فوراً ہی رخصتی کی ڈیمانڈ بھی کر چکے تھے۔ مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور نکاح کی رسم شروع کی گئی۔ وہ خاموشی سے آنکھوں سے نمی پیچھے دھکیلتی نکاح نامے پر سائن کر چکی تھی۔
اس وقت احساسات ایسے ہو رہے تھے کسی چیز پر وہ دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ سائن کرتے ہوئے ماموں جان نے اس کا سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور پنکاہ نامے پر سائن کرتے ہوئے وہ کسی اور کی ہو گئی۔ سب لوگ باہر چلے گئے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد باہر سے مبارکباد کا شور اٹھا۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی، اب رخصتی پر زور ڈالا گیا۔ اس کے سرخ لہنگے پر سفید دوپٹے سے گھونگھٹ کیا گیا تاکہ دلہن کو کوئی بھی دیکھ نہ سکے۔ یہ شاہ صاحب کی بیگم کے حکم کے مطابق ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بہو کو کسی کی نظر لگے۔ رخصتی کے دوران وہ بہت زیادہ روئی تھی، لیکن پاس کھڑا کارب یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ خیر، شادی کس کے ساتھ بھی ہو، اہمیت اس بات کی تھی کہ یہ شادی کتنے دن تک رہتی ہے، کیونکہ وہ ساری زندگی تو اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ بس ایک خواہش تھی اس کے ساتھ ایک رات گزارنے کی، جس کے لیے وہ کوئی بھی قیمت ادا کر سکتا تھا، اور اس کے گھر والوں کے اوقات کے مطابق وہ قیمت ادا بھی کر چکا تھا۔ ان کا ارادہ تو اس کے ساتھ ہی جانے کا تھا، لیکن کسی نے جھوٹے منہ بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا، اور ماموں جان نے بھی انہیں منع کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہوٹل تک نہیں آ سکتے، لیکن پھر بھی ماموں جان سے جھگڑا کر کے ایما ہوٹل تک ان کے ساتھ ہی آ گئی تھی، اور اس کا ارادہ بھی آج رات کارب شاہ کے گھر پر ہی رہنے کا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ لوگ کس قدر امیر ہیں۔ ہوٹل تک وہ الگ گاڑیوں میں آئے تھے۔ کارب اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، جبکہ اس سے بڑی بیگم اپنے ساتھ ہوٹل تک لائی تھی۔ یہاں پر مہمانوں کا ہجوم تھا، جاننے والے باری باری آ کر اس سے ملتے، اس کے حسن کی تعریف کر رہے تھے، لیکن سب کے دماغ میں ایک ہی سوال چل رہا تھا کہ آخر بہو کون سے خاندان، کون سی برادری سے تعلق رکھتی ہے، اور جہیز میں کیا کیا دیا گیا ہے، کیونکہ کارب شاہ اس خاندان کا سب سے خوبرو نوجوان تھا، اور ہر کوئی اپنی بیٹی کے لیے کارب شاہ کو ہی سوچنا پسند کرتا تھا۔ لیکن کارب شاہ کا یوں اچانک سے باہر کسی سے شادی کرنا عام بات نہ تھی، تو سب کو یہ بھی تجسس تھا کہ وہ لڑکی اپنے ساتھ کیا لائی ہے۔ وہ خود بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ وہ سب سے کس طرح سے اپنا تعارف کروائے، کیا تھی اس کی اوقات، کون تھی وہ، کسی کو اپنا تعارف کو کن الفاظ میں کروائے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ ایما تو ان کے خاندان کی ڈانٹ پاٹ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اتنا بڑا ہاتھ مارا ہے اس لڑکی نے، اور میں جو اپنے آپ کو اس سے زیادہ اسمارٹ اور خوبصورت سمجھتی تھی، وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس نے معصومیت کے ڈرامے کر کے اس طرح سے اتنا امیر آدمی پھنسا لیا۔ کتنی تیز نکلی ہے یہ۔ وہ سامنے بیٹھی ہورلین کی طرف دیکھتی، بس سوچتی جا رہی تھی، اگر اس سے بھی اس کی طرح اتنا امیر آدمی پھنسانا جاتا تو شاید آج اس کی جگہ وہ وہاں پر اوپر سٹیج پر بیٹھی ہوتی، اور یہ ساری اہمیت بھی اسی کو مل رہی ہوتی۔ اس کے تو نصیب کھل گئے، یہ تو اب راج کرے گی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ سب مہمان باری باری اس سے مل کر جا چکے تھے جب شور اٹھا کہ دولہا بھی یہیں آ رہا ہے اور اب فوٹو شوٹ ہوگا۔ کارب کو فوٹو شوٹ میں ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہاں آ گیا کیونکہ بہت ہو چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی جانتی بھی ہے یا نہیں کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے۔ اگر تو وہ جانتی تھی تو ٹھیک تھا، لیکن اگر نہیں جانتی تو اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھنے میں مزہ آ جائے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا۔ وہاں سوائے عورتوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کے گھونگھٹ بھی الٹا دیا گیا تھا۔ وہ ہر طرف دھیان دیتے ہوئے اپنے شوہر کو منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو سامنے والے دروازے سے کبھی بھی اندر آنے والا تھا۔ اس سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کیا کوئی کھیل کھیلا گیا تھا؟ اسے پہچاننے میں زیادہ وقت ہرگز نہیں لگا تھا، ابھی اتنے بھی دن نہیں ہوئے تھے کہ وہ اسے بھول جاتی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ سے اس کی جانب بڑھایا، اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ اندر چلو، وہاں پر فوٹو شوٹ ہوگا، پھر گھر کے لیے نکلنا ہے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنا ہاتھ اس کے سامنے بڑھائے ہوئے تھا، اور ہورلین میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے پاتی۔ وہ تو بس اسے دیکھے جا رہی تھی، چہرے پر بے یقینی تھی۔ اس کے چہرے کی بے یقینی دیکھ کر سچ میں کارب کو مزہ آ گیا تھا، کیونکہ اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر وہ جان چکا تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بارے میں کچھ بھی، اور اس چیز نے اسے اندر تک سکون دیا تھا کہ اس کے ہاتھ نہ اٹھانے پر ایما نے خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کارب کے ہاتھ میں دے دیا۔ عجیب لگی تھی، ڈرامے کیے جا رہی تھی۔ اتنا امیر اور اتنا ہینڈسم لڑکا سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، اور اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اس کی جگہ میں ہوتی تو کب کی اس کے ساتھ اندر جا چکی ہوتی، ایما سوچ کر رہ گئی، جبکہ اس کے ہاتھ
پر اپنی گرفت مضبوط کرتا وہ ایک ہی لمحے میں اسے کھڑا کرتا اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ اسٹیج سے اترنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیا۔ دھیان سے چلو لڑکی، ابھی تو میں نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں کس طرح کا کوئی نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ تم تو خواہش ہو، میری ضد ہو۔ خود کو ذرا برابر نقصان پہنچایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب تک میں اپنی طلب پوری نہ کر لوں تب تک تمہیں خود بھی اپنے آپ کو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ یاد رکھنا میری ہو تم، جب تک میرا دل نہ بھر جائے تب تک میری ہو۔ بہت دنوں کے بعد حسین رات گزرے گی، یار آج تھپڑ کا بدلہ لوں گا، اچھی امید مت رکھنا کیونکہ میں نے اچھی نیت سے شادی کی بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا لمحے میں اسے زمین پر پٹک چکا تھا۔ اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے حور کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی ختم ہو گئی تھی۔ تو کیا بس اتنی سی مدت تھی اس کی خوشیوں کی؟ کیا سب ختم ہو چکا تھا؟ اور وہ تھپڑ جو اپنی ذات کو بچانے کے لیے اس نے اس شخص کے چہرے پر لگایا تھا، اس تھپڑ کے بدلے میں اس شخص نے اسے ایسے اوقات یاد دلائی تھی جو وہ زندگی بھر بھلا نہیں سکتی تھی۔ فوٹو شوٹ کے دوران بھی اس نے اسے خوب تنگ کیا تھا، کبھی کمر سے پکڑ لیتا تو کبھی ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیتا۔ فوٹو شوٹ بنانے والا بھی عجیب آدمی تھا، وہ تو ہر فوٹو پر بس یہی کہتا، رومانٹک سر، آپ لوگوں میں کتنی محبت ہے۔ بس میم تھوڑی سی شرمیلی، لیکن سر شرم سے ہمارا کام تو نہیں ہوگا نا، مجھے اپنی ویڈیو بہت ہی خوبصورتی سے مکمل کرنی ہے اور آپ جانتے ہیں نا یہ فوٹو شوٹ، ہم بیسٹ فوٹو شوٹ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ ساری باتیں ان بڑے لوگوں کے لیے بالکل عام سی باتیں تھیں، کمر میں ہاتھ ڈالنا یا پھر اپنے بے حد قریب کھینچ کر رکھنا، ان کے لیے ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن وہ ایک انچھوئی لڑکی تھی، کسی لڑکے کو تو کیا کسی لڑکے کا تصور بھی اس نے کبھی اپنے آس پاس بھٹکنے نہیں دیا تھا، اور اب یہ آدمی اسے چھو رہا تھا۔ ٹھیک تھا، ٹھیک ہے وہ اس کا محرم تھا، وہ مانتی تھی، لیکن یوں کسی غیر کے سامنے اس طرح پوز بنا بنا کر تصویریں کھنچوانے سے اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ڈارلنگ گھبراؤ مت میری جان، تم تو کانپ رہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، بند کرو یہ سب کچھ، میری بیوی کو پسند نہیں ہے اور میں فی الحال اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھو تو جان، تمہارا چہرہ کس طرح سے سرخ ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بولا، کچھ دن پہلے کی بات تھی جب اس شخص نے اسے چھوا تھا، اسے جیسے کرنٹ لگ گیا تھا اور جس کا غصہ اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مار کر نکالا تھا، لیکن اس بار اس کا چھونا نہ تو اسے برا لگا تھا اور نہ ہی اس نے کوئی احتجاج کیا تھا، بس خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ لیکن سر، ویڈیو بنانا ضروری ہے، دیکھیں تو کتنی اچھی ویڈیو آ رہی ہے، اب بس تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں سر، یہ ویڈیو میری آج تک کی سب سے بیسٹ ویڈیو بنے گی اور یہ فوٹو شوٹ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا میری بیوی ان سب چیزوں سے انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے، ان سب چیزوں سے عجیب محسوس ہو رہا ہے اور میں اس کی طبیعت خراب نہیں کرنا چاہتا، چلو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ تم لوگوں کی رقم مل جائے گی، بلکہ تمہاری پیمنٹ زیادہ مل جائے گی، بیکار میں موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ڈارلنگ، میں تمہیں گھر لے کر جانے کا انتظام کرواتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلتی بہرحال تک آئی تھی جو مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنا جلدی فوٹو شوٹ ہو گیا؟ کارب کی ماں اس کے قریب آ کر کہنے لگی، ضرورت نہیں ہے اس کچھ بھی کرنے کی، ختم کریں یہ سارا ڈرامہ، میں مزید سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا، گھر چلیں، بہت زیادہ تھک چکا ہوں میں۔ اسے نے اپنی ماں سے کہا، لہجہ حد درجہ روکھا تھا، جبکہ وہ برا منائے بغیر ہی مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ اس کا یہ انداز حورالعین کو بہت برا لگا تھا، وہ اپنی ماں سے اس لہجے میں بدتمیزی کیسے کر سکتا تھا، اسے سمجھ نہ آیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں حویلی چلنے کے لیے سب لوگ تیار ہو چکے تھے۔ حویلی بہت بڑی تھی اور یہاں اس کا گرینڈ ویلکم کیا گیا، حویلی کو خوبصورت سے سجایا گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی گھر نہیں بلکہ پورا گاؤں بسا ہو۔ یہاں ہال میں تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن یہاں بھی لوگوں کی کمی نہ تھی۔ رشتہ دار خاتون باری باری آ کر اس کے منہ دکھائی کرتے ہوئے اسے نیک دے رہی تھی، جبکہ اپنی ساس کے کہنے پر وہ خاموشی سے انہیں تھامتی جا رہی تھی۔ کافی دیر اسے وہیں نیچے بٹھائے رکھا، اسے کسی چیز کا دھیان نہیں تھا، اگر اس کی سوچ پر کچھ سوار تھا تو صرف اور صرف کارب شاہ۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی اس نے کس نیت سے کی ہے، اس نے کہا تھا وہ بدلہ لے گا اور اس نے بدلہ لے لیا، یہاں پر صرف اور صرف اس کی ضد کی وجہ سے تھی، صرف چند دن کے مہمان، اس کا دل بھرے گا تو وہ طلاق دے کر اسے آزاد کر دے گا، یہ سب دکھاوا تھا۔ اس کے اندر جو خواہش تھی کہ وہ شاید کسی کی پسند بن کر اس حویلی میں آئی ہے، لیکن اب وہ بھی ٹوٹ چکی تھی، وہ اس کی پسند نہیں بلکہ ضد بن کر آئی تھی۔
وہ اسے تھپڑ کا انتقام لینا چاہتا تھا، اس کی ذات پر اپنی فضا کے جھنڈے گاڑ کر وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کی ضد کے سامنے اس لڑکی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ آدمی ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے جا چکا ہے۔ بشریٰ کی بہن کی شادی میں اس کا بدتمیزانہ انداز میں اس سے بات کرنا اسے بہت غصہ دلا گیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ لیکن شاید اس تھپڑ نے کارب شاہ کو اتنا غصہ نہیں دلایا تھا، وہ صرف اس کی ذات پر اپنا حق چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا تھا، اور وہ دوبارہ اس کے پاس آیا۔ اس نے یونیورسٹی میں اس نے پھر سے وہی ساری باتیں کی، جس کا نتیجہ ایک اور تھپڑ تھا۔ اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہر لڑکی ایک جیسی ہوتی نہیں ہوتی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے اس طرح کی اس کی اوقات یاد دلائے گا، اور اب وہ اسے بتانے والا تھا۔ کارب کیا ہے؟ بس بہت ہو گیا، بہت تھک گئی ہے، اب اسے کمرے میں جانے دو۔ لڑکیوں، اسے کمرے میں لے کر چلتے ہیں، دیکھو تو ایک ہی دن میں کیسی رنگت نکل آئی ہے۔ تھکن کے مارے ایک تو گھر سے سیدھے وہاں ہوٹل لے گئے، اور وہاں بھی 5 سے 6 گھنٹے لگ گئے۔ بیچاری اس کے ساتھ کافی نرم لہجے میں بات کر رہی تھی، لیکن کتنے دن تک وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ کارب شاہ کے کمرے کی جنب لے کر آئی تھی، بیڈ پر اس کا لہنگا اچھے سے بچھاتے ہوئے، اس کی نظر اتارتے اس کا ماتھا چوم کر مسکرائی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم میرے بیٹے کے ساتھ ہنستی بستی رہو۔ مجھے بہت ڈر تھا نہ جانے کیسی دلہن لائے گا، لیکن تمہیں لا کر اس نے میری ساری پریشانیاں دور کر دی۔ مجھے یقین ہے تم میرے بیٹے اور اس گھر کو سنبھال لو گی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتی اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلی گئی، جبکہ اب وہ خاموشی سے آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہوگا۔ اس کی زندگی میں اس شخص کی سنگت میں اسے آنے والا ایک لمحہ ڈرا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا اللہ اس سے اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزمائے گا۔ وہ اپنے بندوں کو ان کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، اتنا ہی آزماتا ہے جتنا وہ برداشت کر پاتے ہیں۔ جانتی تھی یہ اس کا امتحان ہے، اور جلد ہی وہ اس امتحان کو پاس کر لے گی۔ وہ دلہن کا نخیزہ حسن لیے اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ قسمت نے ایسا کھیل کھیلا تھا کہ وہ آنسو تک نہیں بہہ پائی تھی۔ اس شخص نے اسے اتنا بے بس کیا تھا کہ آج وہ اس کی سیج سجائی بیٹھی تھی، جس پر تھوکنا بھی اپنی توہین سمجھتی تھی۔ ٹھیک کہتے تھے بابا، خود سے زیادہ اوقات رکھنے والے شخص سے بات بھی اوقات میں رہ کر کرنی چاہیے۔ وہ اپنی اوقات بھول گئی تھی، اس لیے کارب شاہ کو ٹھکرا دیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ کارب شاہ کون ہے، اور آج کارب شاہ نے اسے اپنا آپ دکھایا تھا۔ آنے والی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا وہ اس شخص کے ساتھ ساری زندگی گزار پائے گی؟ لامتناہی سوچوں نے اسے پاگل کر رکھا تھا۔ جب اچانک دروازہ کھلا، اس نے نگاہ اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ مجسمہ غرور کھڑا اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ کیسا لگ رہا ہے میری اسٹیج سجا کر مسز کارب شاہ؟ یقیناً بہت برا لگ رہا ہوگا، میری اسٹیج سجاتے ہوئے تم پل پل مر رہی ہوگی، تمہیں خود پر ترس آ رہا ہوگا، اور مجھے یقیناً مجھ سے نفرت ہو رہی ہوگی۔ آخر تم آوارہ، بدچلن، بدکردار، شرابی، جواری شخص جو ملا ہے، لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں۔ اس کے نازک چہرے کو اپنے کھردرے ہاتھ کی انگلیوں میں تھام کر اس نے اپنے بے حد نزدیک کیا کہ اس کی گرم سانسیں اس سے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ اس کے منہ سے آتی شراب کے ناقابل برداشت اسمیل پر اس نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ اس کی اس حرکت نے کارب شاہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اس نے غصے سے اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو چھوڑا، اس کے نازک دلکش وجود کو بیڈ پر پھینکا، اور اس کے پورے وجود پر قابض ہو گیا۔ نو ڈارلنگ، نو، اب تم مجھے نہ تو ٹھکرا سکتی ہو نہ ہی جھٹلا سکتی ہو، اب تم میری ہو، میں نے تمہیں حاصل کیا ہے، میں جب تک چاہوں تم سے اپنا دل بہلاؤں گا۔ تمہارا غرور اب ہر رات جاگیردار کارب شاہ کی پناہ میں مہکے گا۔ کیا کہا تھا تم نے کہ تم مجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتی؟ دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہا ہا ہا۔ اس لیے کہتے ہیں ڈارلنگ، بات اوقات دیکھ کر کرنی چاہیے، اور تمہاری اوقات کیا ہے یہ تو تم بھی سمجھ گئی ہوگی۔ اس کے نازک وجود پر اپنی سخت گرفت جماتا وہ اس کے وجود کو قید کر چکا تھا۔ اس کی گردن پر ہونٹ رکھتے ہوئے اس نے ایک بار جھٹکے سے اس کا ہار کھینچ کر زمین پر پھینکا تھا، جو ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی گردن پر اچھی خاصی ضرب لگا گیا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ شش، اتنی سی تکلیف سے مر رہی ہو؟ ابھی تو تم نے کارب شاہ کی قربتیں برداشت کرنی ہیں، اس کی شدتوں کو سہنا ہے۔ سمجھ جاؤ مسز کارب شاہ، جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا تب تک تمہاری زندگی عذاب ہے، اور یہ مت سوچنا کہ جب میرا دل بھر جائے گا میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ نہیں، تمہاری زندگی میں اب آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بھول جاؤ کہ اب تم کبھی کارب شاہ کی قید سے رہائی حاصل کر سکتی ہو۔ تمہارے وجود کی ساری دلکشی سمیٹ کر بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ جب میرا دل بھر جائے گا تو تمہیں اسے ویلی کے کسی کونے میں پھینک دوں گا۔
اپنی کامیابی کی ایک خوبصورت یاد بنا کر، لیکن آزادی کبھی بھی تمہاری قسمت میں نہیں ہوگی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اس کے خیز حسن میں کھونے لگا۔ وہ سخت وجود لیے بیٹھے اس کی پناہوں میں پڑی کی شدتوں کو سہ رہی تھی۔ اس کی سخت گرفت میں اس کا نازک کلائی کی نہ جانے کتنی جوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی زخمی کر چکی تھی۔ جبکہ وہ ظالم جاگیردار بنا اس پر ترس کھائے اپنے نام کی مہر اس کے وجود پر ثابت کر رہا تھا۔ وہ پل پل اس اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پہلو میں پڑی اس کی شدتوں کو سہ رہی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، جبکہ کاربشا اس کے وجود پر اپنی گرفت تنگ سے تنگ کرتا جا رہا تھا۔ لمحہ لمحہ اس کی سخت گرفت میں وہ پھڑپھڑانے لگی، جبکہ وہ اس کی ہر مزاحمت کو ناکامیاب بناتا، اس پر پوری طرح سے حاوی ہوتے اس پر اپنی مہر لگا گیا۔ اپنا جنون اور شدتیں اس پر نشاور کر کے اسے کسی فالتو چیز کی طرح ایک طرف پھینکتا ہوا وہ چہرہ پھیر کر گہری نیند میں اتر گیا، جبکہ وہی قسمت پر ماتم کرتی اس کے پیروں کی طرف بیٹھی ساری رات روتی رہی۔ جبکہ پہلو میں پڑے وجود کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ شاید وہ اسے اپنی بیوی بنا کر لایا ہی نہیں تھا۔ وہ تو صرف اپنی ضد پوری کرنا چاہتا تھا، اس کے انکار کا جواب دینا چاہتا تھا، اس کے تھپڑ کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ اسے نہ تو اس لڑکی کی ذات سے کوئی مطلب تھا اور نہ ہی اس کے احساسات سے۔ وہ تو بس اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس دنیا کی کوئی لڑکی اس کے سامنے انکار نہیں کر سکتی۔ وہ جب چاہے جسے چاہے اپنا دل بہلا سکتا ہے، کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اسے تھپڑ مارنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ لیکن حور العین نے یہ جرأت کی تھی۔ اس کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ اس کے بعد وہ خود سے بھی نہ وہم لانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کا وجود درد سے بے حال تھا اور بے بس ایسی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی بے رحمی کے بارے میں کسی کو بتا تک نہیں سکتی تھی۔ اس شخص نے اس کے وجود کو کس طرح روندا تھا، اسے توڑ دیا تھا۔ اس کا مان، اس کی عزت، اس کا غرور سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اس طرح کا سلوک تو خریدی ہوئی عورتوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جس طرح سے کل رات کارب نے کیا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے خرید کر ہی آیا ہے، صرف چند دنوں کے لیے۔ وہ اسے کی ہر رات کی قیمت سود سمیت ادا کرے گا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پورے جسم میں بے حد تحاشا تکلیف تھی۔ رات کو کارب شاہ نے اپنی نفرت کو اس پر ہر طریقے سے برسایا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے ساتھ پڑا وجود بے فکر نیند سو رہا تھا، جیسے کوئی انسان جنگ جیتنے کے بعد پرسکون ہو کر سوئے جائے۔ چہرے پر کوئی ملامت یا افسوس نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی ذات پر اپنی ملکیت کا جشن منا کر خوش تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے باہوں میں رات ایک وجود اپنا مان کھو چکا تھا۔ اسے بس خود سے مطلب تھا۔ وہ جیت گیا تھا اور جو اس نے چاہا تھا اسے حاصل کر لیا تھا۔ اسے کیا مطلب تھا اس سے؟ تو وہ صرف اس کی ذات پر اپنے نام کی مہر لگانا چاہتا تھا جو اس نے لگا لی تھی۔ اسے حور سے محبت نہیں تھی کہ وہ اس کے پیار میں پاگل ہو کر اس حد تک آتا۔ وہ اسے بدلہ چاہتا تھا، اسے نفرت کرتا تھا۔ وہ اپنی نفرت کے اور رات کے ہر طریقے سے وہ اس کے وجود میں اتار چکا تھا۔ کتنی دفعہ اس نے یہ الفاظ دہرائے تھے کہ تم نے کارب شاہ کے منہ پر تماچا مارا ہے، اور یہ تماچا جو کارب تمہیں مارے گا یہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں اور نہ ہی کوئی نکاح ہوا ہے، صرف ایک رات کی چاہت تھی جو میں پوری کر چکا ہوں۔ تھپڑ مارنے کی سزا یہ ہے کہ روز میری باہوں میں یوں ہی مرتی رہو گی، سسکتی رہو گی، تمہیں تکلیف ہوگی اور مجھے سکون ملے گا۔ لیکن کیا میں تمہیں ساری زندگی اپنے ساتھ برداشت کر سکوں گا؟ نہیں۔ اگر میں تمہیں ساری زندگی اپنے پاس رکھوں گا تو میرا بدلہ کیسے پورا ہوگا؟ بدلہ تب پورا ہوگا جب تم میرے نام کے طلاق کے داغ اپنے ماتھے پر سجا کر ساری زندگی رہو گی۔ نہ تو میں تمہیں کسی دوسرے سے شادی کرنے دوں گا اور نہ ہی میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ جس دن میرا دل تم سے بھر گیا اسی دن میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ کارب شاہ کا سایہ بھی کسی بھی تمہاری زندگی سے جائے گا نہیں۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، جبکہ آنسو مسلسل آنکھوں کے کناروں سے بہہ رہے تھے۔ کاش وہ اسے بتا پاتی کہ اس شخص نے کس طرح سے اسے توڑا ہے۔ اس رشتے پر جو اسے تھوڑا سا مان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے وہ کل رات بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ کیا وہ ہر رات اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنے والا تھا؟ اس نے سوچ نے ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں کے کناروں کو بھگو دیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے آنسو صاف کر کے وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو اسے کمرے میں کہیں پر بھی کوئی جائے نماز نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے تھوڑی بہت تلاشی لی، لیکن پھر بھی جب کہیں پر بھی کچھ نہ ملا تو کچھ حاصل نہ ہوا تو وہیں پر پڑی ایک چادر کو زمین پر بچھا کر نیت باندھ لی۔ اپنے دل سے ہر برے حالات کو جھٹک کر اس نے صرف اور صرف اپنے رب کے حضور اپنے لیے بہترین کی دعا مانگی تھی۔ اسے اس شخص سے کوئی اچھی کی امید نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے نفرت کرتا ہے اور ساری زندگی نفرت کرتا رہے گا، لیکن وہ کیا کرتی جو اس کے نکاح میں بندھ چکی تھی۔
وہ ہر رشتے کو بڑھا دیتی، وہ اس کی نفرت سے خود بھی نفرت کر بیٹھی، لیکن جو رشتہ اس کے ساتھ جڑ چکا تھا وہ اس سے نفرت کیسے کر سکتی تھی؟ نکاح تو رب کی رضا ہے، وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے رب اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اس کے نکاح میں آئی ہے۔ وہ بے شک اس سے نکاح کو نہ مانے، لیکن وہ تو مانتی تھی۔ بے شک قارب شاہ کے لیے صرف ایک بدلہ نکالنے کا طریقہ ہو، لیکن اس کے لیے وہ نکاح تھا، اور وہ نکاح کی اہمیت کو کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ یہ نکاح اس کے لیے اہم تھا، لیکن قارب کے لیے صرف ایک ڈیل تھی۔ اسے یہ لڑکی چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر، اور شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ آسانی سے یہ لڑکی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ قارب شاہ ہر وہ چیز حاصل کرتا تھا جس کا حصول مشکل ہو۔ اس لڑکی نے تو اس پر ہاتھ اٹھانے کی بھی غلطی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لڑکی اس کی صرف ایک رات کی خواہش نہیں بلکہ اس کی ضد بن گئی تھی، اور وہ کتنا ضدی تھا وہ اسے اپنے کمرے کی زینت بنا کر ثابت کر ہی چکا تھا۔ نماز ادا کر کے وہ خاموشی سے آ کر دوبارہ اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ کہیں دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی، لیکن حویلی میں باہر کسی طرح کی کوئی چہل پہل نہیں تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نماز ادا کر کے اس نے ایک بار پھر سے سونا چاہا۔ وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی، اور نہ ہی قارب نے اسے آرام کرنے کی اجازت دی تھی۔ وہ خاموشی سے چھت کو دیکھتی اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا اس کی زندگی میں لکھا تھا، کتنے دن گزارے گا قارب شاہ اس کے ساتھ، اور کب اس کا دل بھر جائے گا، وہ اس اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا۔ انہی تمام سوچوں کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کی اور گہری نیند میں اتر گئی۔ امتحان کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، آگے زندگی میں ہونا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی، بس خاموشی سے اپنی بہتری کی دعا مانگتی وہ سفر کی شروعات کر چکی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو قارب اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر کہاں چلا گیا تھا اور اسے جگایا کیوں نہیں؟ اٹھ کر ایک نظر کمرے کو دیکھتی وہاں سے باہر نکلی تو وہ کہیں نہیں تھا، یقیناً جہاں سے جا چکا تھا۔ کیا صبح ہی وہ اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا؟ اسے بے تحاشا رونا آیا تھا، لیکن وہ کیا کرتی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی کتنی ہی دیر سوچتی رہی، جب باہر سے ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اسے ناشتے کی ٹیبل پر بلایا۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا، ملازمہ کے ساتھ ہی وہ باہر جانے کے لیے اٹھی تھی، لیکن ملازمہ نے اسے یہ کہہ کر ہی وہیں روک دیا کہ آپ اس طرح سے باہر نہیں جا سکتی۔ آپ اس خاندان کی بہو ہیں، کوئی بہتر کپڑے پہن لیں اور زیورات، آپ اس حویلی کی بہو ہیں، اس طرح باہر جائیں گی تو آپ بڑے شاہ صاحب بہت غصہ ہوں گے۔ اپنے بیٹے کی بیوی کو اس روپ میں دیکھنا ہرگز پسند نہیں کریں گے، اور پھر بی بی جی کو بھی ڈانٹ پڑ جائے گی۔ اس طرح سمجھانے پر وہ صرف ہاں میں سر ہلاتی اس کی مدد سے ہلکی پھلکی تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ لیکن اچھا ہی ہوا تھا کہ بڑے شاہ صاحب کہیں جا چکے تھے، جبکہ بڑی بیگم اس سے بے حد محبت سے ملی تھی۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ اس سے بہت ملنسار اور محبت کرنے والی عورت تھی، اپنے بیٹے سے بھی بے تحاشا محبت کرتی تھی، تبھی تو اس سے جڑی اس کی پسند بھی ان کے لیے اہمیت رکھتی تھی۔ آج اس کا پہلی صبح تھی، دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، سر سے پیر تک زیورات میں لدی وہ کوئی شہزادی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی نظر اتار رہا تھا۔ کبھی اپنے آپ کو اس قدر قیمتی لباس میں اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ کتنے دن تک وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ بس پتہ تھا تو اتنا جو قارب شاہ نے اسے کل رات کو بتایا تھا۔ اس کی زندگی کے یہ دن صرف تب تک تھے جب تک قارب شاہ کا دل اس سے نہیں بچ جاتا، اور جس دن اس سے نگاہیں پھیر لیں اس دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کل رات وہ صاف لفظوں میں اسے کہہ چکا تھا کہ وہ اسے ساری زندگی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، بس چند دن کی بات ہے، اور وہ ذات تو کیا، وہ اسے طلاق دے دے گا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ طلاق جیسا اللہ کا ناپسندیدہ کام کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا وہ اس شخص کو روک سکتی تھی؟ یہ حقیقت تھی کہ وہ زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ نکاح اس کے لیے بہت اہم تھا، بے حد اہم تھا۔ یا اللہ مجھے اس قدر نہ آزمائے، میں تو ایک عام سی بندی ہوں، بس اپنی بھلائی چاہتی ہوں، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں، یہ رشتہ ختم مت ہونے دیجیے گا۔ بے شک قارب شاہ مجھے اپنی حویلی کے کسی کونے میں پھینک دیں، مجھ سے ہر تعلق ختم کر دیں، لیکن طلاق نہیں، میں یہ داغ لے کر واپس نہیں جانا چاہتی، کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے بس تحفظ چاہیے۔ ایک شوہر سے بڑھ کر ایک تحفظ کون دے سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اسے مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیں، مانتی ہوں محبت آسان نہیں ہوتی، میں محبت نہیں چاہتی، میں صرف رشتہ چاہتی ہوں، یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی، زندگی میں کبھی کوئی رشتہ نہیں ملا میرے مولا، اس رشتے کو کبھی ختم نہ ہونے دینا۔ مسلسل روتے ہوئے، ہاتھ دعا کی صورت میں باندھے، وہ اپنے رب کے حضور جھکی ہوئی تھی۔ بے شک وہ دلوں کے راز جانتا تھا، بے شک بہترین فیصلہ سنانے والا تھا۔
آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔